کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹکڑی آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹکڑی پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھا دی تو خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہے، یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ حرہ کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کر چلا گیا تھا۔ حرہ میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مثنہ بن حارثہ نے اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگایا۔ ابن ولید، مثنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے کہ شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندہ ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثے میں طے ہوا کہ تمام دروازے سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہدین کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی، اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا، اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معزز اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی۔ وفد کے سردار نے کہا، حاکم عزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہیں اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ حرہ کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا کہ دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر
اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امن۔ وفد کے سردار نے جواب دیا، شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کی عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ نہیں۔ وفد کے سردار نے کہا کہ ہم صرف اس شہر کی اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں، اور میں اس کی کیا قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حرہ کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ حرہ کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوں۔ حرہ والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو حرہ کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور ایک دوسرے کو افراد کو بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ حرہ آپ کا ہے؟ حرہ کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ حرہ کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سرانوں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ مجوسی سردار نے کہا، ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئی وہ کچھ یوں تھی۔